الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زیادہ درود و سلام امیر اہل سنت کا وہ رسالہ ہے جس میں درود شریف کے متعلق 40 فرامین مصطفیٰ ہیں. فرمان مصطفیٰ نمبر 8، معجم اوسط حدیث نمبر 2735. فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. درود پاک پڑھنے والے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو درود پاک پڑھے گا نفاق سے، منافقت سے آزاد ہو جائے گا. جو درود پاک پڑھے گا جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا. جو درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت اور جہنم کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں. آج جہنم کے بارے میں سنیں گے. جہنم کیا ہے؟ وہ مقام جہاں پر اللہ کا غضب ہے، جلال ہے، قہر ہے. یہ کس کے لیے بنایا گیا؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اس کے حبیب کے نافرمان ہیں. ان کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے. اسے جہنم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گہرائی بہت زیادہ ہے. جہنم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کی سرزنش کی جائے. اور دوست اور دشمن ایک جگہ نہیں رکھے جائیں گے. دوستوں کے لیے جنت، دشمنوں کے لیے جہنم. جہنم کی شکل کیسی ہے؟ بھینس جیسی. اللہ کی پناہ. جہنم کی آنکھیں بھی ہیں، جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی زبان بھی ہے، اور وہ کلام بھی کرتی ہے اور سانس بھی لیتی ہے. جہنم بہت بڑی ہے، بہت بڑی، اور 7ویں زمین کے بھی نیچے. جہنم کی بالائی سے گہرائی تک 7500 سال کی مسافت ہے. اتنی گہری ہے جہنم. جہنم کے عذابات بہت سخت ہیں، اللہ کی پناہ. اور جہنم کی کہانی جبریل امی علیہ السلام کی زبانی سنیے اس کتاب سے. اس کا نام ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، الزواجر عن اقتراف الکبائر کا یہ ترجمہ کیا ہے. یہ اول جلد ہے اور یہ دوسری جلد ہے. دونوں جلدیں اس میں ان گناہوں کا بیان ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے. کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نیکی کو بھی کمتر نہیں جاننا چاہیے. ایک مرتبہ جبریل امی علیہ السلام خلاف معمول محبوب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. دریافت فرمایا جبریل کیا ہوا؟ میں آپ کا رنگ متغیر دیکھ رہا ہوں، رنگ تمہارا اڑا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ عرض کی میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اللہ عز و جل نے جہنم کو بھڑکانے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے. ارشاد فرمائے جبریل میرے سامنے آگ یا جہنم کا پورا ذکر کرو. جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اللہ عز و جل کے حکم سے 1000 سال 1000 ایئر جہنم کی آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، وائٹ ہو گئی. پھر 1000 سال جلائی گئی،
یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، ریڈ ہو گئی. پھر 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، بلیک ہو گئی. بس اب جہنم کی آگ تاریکی ہی تاریکی ہے، ڈارکنیس. کوئی چنگاری روشن نہیں، جہنم کا کوئی شعلہ بجھتا نہیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اور حرارت سے تمام زمین والے مر جائیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کے دروغوں میں سے ایک دروغہ اہل دنیا کی طرف جھانکے تو اس کے چہرے کی بدصورتی اور بدبو کی اذیت سے تمام دنیا والے مر جائیں. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، جہنمیوں کی کڑیوں کی جو صفت اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، اگر ان میں سے ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ بہہ پڑیں، اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین کی نچلی تہہ تک چلے جائیں. سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل مجھے اتنا ہی کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں فوت ہو جاؤں. راوی فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو روتے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے جبریل تم رو رہے ہو حالانکہ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک خاص مقام پر فائز ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیوں نہ روں، بلکہ میں تو رونے کا زیادہ حقدار ہوں. شاید اللہ عز و جل کے علم میں یعنی خفیہ تدبیر میں موجودہ حال کے علاوہ ہوں اور میں نہیں جانتا. شاید میں بھی ایسے ہی آزمایا جاؤں جیسے ابلیس آزمایا گیا، حالانکہ وہ فرشتوں میں ہوتا تھا. اور کیا معلوم میں بھی ایسے ہی آزمایا جاؤں جیسے ہاروت و ماروت کو آزمایا گیا. راوی فرماتے ہیں پھر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، جبریل امی علیہ السلام بھی رونے لگے، دونوں روتے رہے یہاں تک کہ دونوں کو ندا دی گئی، اے جبریل علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے امان عطا فرمائی ہے. جبریل امی علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے تھے. فرمایا کیا تم ہنس رہے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے؟ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے، نہ تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے نہ ہی پانی پیتے، بلکہ چٹیل میدانوں کی طرف نکل جاتے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ندا دی گئی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس نہ کریں، میں نے آپ کو بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تنگیوں کے لیے مبعوث نہیں فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال میں میانہ روی اختیار کرو اور اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرو. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے ایک ماہ کے معتکفین اور دیگر حاضرین، 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا تو وہ وائٹ ہو گئی، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی. اب جہنم کی آگ کالی ہے، تپش تو دنیا کی آگ سے زیادہ ہے مگر اس میں روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں اور اس کا شعلہ بجھتا نہیں ہے. اور جہنم کی آگ ایسی ہے، اس میں اتنی زیادہ تپش ہے، اتنی زیادہ حرارت ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر دنیا پر کھول دی جائے تو سورے دنیا والے مر جائیں. اللہ اللہ اللہ.
جہنم کے دروغوں میں سے ایک دروغہ دنیا والوں کی طرف جھانکے تو اس کی بدبو اور بدصورتی کی وجہ سے ساری دنیا والے مر جائیں. جہنمیوں کو جن زنجیروں سے جکڑا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ بہ جائیں, زمین کی نچلی تہ میں پہنچ جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے امان مانگتے ہیں. آئیے دعا کیجیے. جلا دے نہ مجھ کو کہیں نارے دوزخ, جلا دے نہ مجھ کو کہیں نارے دوزخ, کرم بہر شاہ یا الہی, کرم بہر شاہ یا الہی. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو جہنم پر فرشتے مقرر ہیں, ایک فرشتہ ظاہر ہو جائے تو سارے دنیا والے ہلاک ہو جائیں. اور جہنم پر مقرر فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبانیہ. سندع الزبانیہ سورہ علق میں ارشاد ہوتا ہے. ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں زبانیہ فرشتے. یہ بہت ہی زبردست فرشتے ہیں اور تفسیر قرطبی میں ہے انہیں زبانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں سے بھی اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح ہاتھ سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زبانیہ وہ فرشتے ہیں جن کے پاؤں زمین میں اور سر آسمان میں ہے. اللہ اکبر. اور تفسیر قرطبی میں ہے یہ فرشتے کفار کو جہنم میں ڈالیں گے, کفار کو جہنم میں ڈالیں گے. جو مسلمان نہیں ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے کفار ہیں اور جہنم کی تیاری کر رہے ہیں جب تک کہ اپنے برے مذہب سے توبہ نہ کریں, اسلام قبول نہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی بارگاہ میں تو دین صرف اسلام ہی ہے, اس کے علاوہ سارے راستے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. تو یہ فرشتے کفار کو جہنم میں ڈالیں گے اور یہ جسامت کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں. جہنم پر جو فرشتے مامور ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, وہ کیسے ہیں, اس کی کیفیات کو قرآن پاک میں سورہ مدثر میں بیان کیا گیا. 29ویں پارے میں آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان کیا گیا. اس میں 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. 19 فرشتے. اور جو فرشتے وہ مقرر کیے گئے ہیں, اللہ اکبر, ان کی جسامت آپ نے سنی کہ پاؤں ان کے زمین پر اور سر آسمان سے لگتے ہیں. اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں. اور کفار اس قدر ڈھیٹ ہیں اپنے کفر میں کہ اللہ کی پناہ. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی جس میں جہنم کے محافظ فرشتوں کا بیان کیا گیا تو ابو جہل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار 19 فرشتے ہیں اور تم کو 19 فرشتوں سے ڈراتے ہیں, تم بھی ایک جماعت ہو. کیا تم میں سے 100 آدمی مل کر ایک فرشتے کو نہیں پکڑ سکتے؟ دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جاؤ. ایک بدبخت بولا
جب قیامت کا دن ہوگا میں تمہارے آگے آگے پل صراط پر چلوں گا، اپنے دائیں کندھے کی ٹکر سے 10 فرشتوں کو اور بائیں کندھے کی ٹکر سے 9 فرشتوں کو جہنم میں گرا دوں گا، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کفار اس طرح جسارت کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، انہوں نے مذاق سمجھ لیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو فرشتے ایسے ہیں، ایک فرشتے کا لکھا علماء نے کہ وہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ سارے کفار کو اکیلا پکڑ کے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں لکھتے ہیں، ایک سردار 19 فرشتے جو جہنم پر مقرر ہیں، ایک سردار 18 ماتحت، ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ بجلی کی کوند کی طرح دہکتی ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں دن رات میں ڈبل 12 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے تو 5 نمازوں کے، باقی 19 بچے، اس لیے وہ فرشتے 19 رکھے گئے۔ ہر گھنٹے کے گناہوں پر علیحدہ فرشتہ سزا دے گا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہر گھنٹے کے گناہوں پر علیحدہ فرشتہ سزا دے گا۔ رب کی مخلوق کے اقسام، مخلوق کی تعداد، فرشتوں کا شمار رب ہی جانتا ہے۔ سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہیں اور سب سے چھوٹی اور کم تعداد مخلوق انسان۔ اس جہنم سے جو اتنی خطرناک ہے، جس میں اتنی خطرناک سزائیں اور ایسے فرشتے مقرر رہتے، طاقتور فرشتے مقرر ہیں، ان سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں؟ اللہ کی رحمت سے چھٹکارا پائیں گے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں گے، جہنم کی آگ سرد ہو جائے گی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو خوف خدا کے آنسو یہ جہنم کی آگ کو سرد کرتے ہیں۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 9۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ عرض کی میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے جہنم سے نجات کیسے پاؤں گا؟ فرمایا ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ مدنی انعامات کو اگر ہم تھام لیں، ماہ رمضان مبارک کو امیر اہل سنت نے ماہ مدنی انعامات قرار دیا، ماہ کفل مدینہ قرار دیا۔ مدنی انعامات کو لیں، فکر مدینہ کریں، اس کو پڑھیں، فکر مدینہ کریں، اس کا طریقہ اسی میں لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جہنم سے بچانے والے اعمال کی طرف جائیں گے، جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف پیش قدمی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرمائے اور نار جہنم سے امان عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔